الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. گفتگو امام بارگاہ مرکز باب العلم میں ہو رہی ہے. اس رعایت سے آج ذہن میں بہت پہلے سے، جب مجلس کا وعدہ ہوا تھا اس وقت سے یہ ذہن میں خیال تھا کہ گفتگو صرف باب العلم پر ہوگی. لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ کئی شبوں سے سلسلہ اس آیت پر گفتگو کا چل رہا ہے. چونکہ کئی حضرات نے یہ خواہش کی کہ اس سلسلے مجالس میں وجود مبارک و مقدس حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی پر گفتگو ہو، اور اس ضمن میں ان آیتوں سے متعلق گفتگو کی جائے جو آیتیں قرآن مجید میں آیات متشابہات میں شمار کی جاتی ہیں. اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دونوں موضوعات کی رعایت بھی ممکن ہے، اس لیے کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھر آنے والے ہیں. کہیں یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ضرور باب العلم ہیں، اور اس مشہور حدیث نبوی میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها حضرت علی کا ہی تذکرہ ہے. لیکن ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ باب العلم ہے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، یہ
پورا سلسلہ، اس میں سے ہر ایک اپنے منصب کے لحاظ سے باب العلم ہے. جس ذات کی طرف بھی آپ دست توسل بڑھائیں گے اور علم کی جستجو کریں گے، وہیں سے محسوس ہوگا کہ باب علم کھل گیا ہے. آقا امیر المومنین علیہ السلام کی اولیت محفوظ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن باقی ائمہ اطہار علیہ السلام بھی امام ہیں. اور ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ جس طرح آپ باب العلم ہیں لیکن باقی ائمہ بھی باب العلم کہے جا سکتے ہیں، اسی طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صاحب منبر سلونی ہیں. مگر باقی ہمارے تمام ائمہ اہل بیت صاحب منبر سلونی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایسا موقع فراہم نہیں ہوا کہ وہ دعوت سلونی کرتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کبھی بھی کوئی سوال کیا جائے اور وہ جواب دینے میں تأمل کرے. بلکہ اس سلسلے میں 2 روایتیں عرض کر دوں. جب ہم فضائل حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھتے ہیں تو بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مبالغہ کرتے ہیں. بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن کتب صحاح میں ایک حدیث نظر سے گزری کہ منبر سلونی پر دعوت سلونی حضرت امیر المومنین نے تو بعد میں کی ہے. میں دعوت سلونی کہتا ہوں. ابھی آپ نہایت ہی قادر الکلام شاعر جناب فراست رضوی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. لفظ و معنی کے رشتے اور لفظی تراکیب میں جو فرق پیدا ہو جاتا ہے اور اس فرق سے جو مفاہیم میں امتیاز پیدا ہو جاتا ہے وہ سمجھنے والے تشریف فرمائیں. آپ میں سے اکثر حضرات ذوق زبان اور ذوق ادب رکھتے ہیں، تو میں عموماً حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی نے دعوی سلونی کیا تھا. میں کہتا ہوں حضرت نے دعوت سلونی کی تھی. اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت سلونی کی تھی. یہ صحیح روایتوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ غیظ و غضب میں آ کر، اب وہ کیسے ماحول تھے، کیا حالات تھے، کون سا ایسا سبب پیدا ہو گیا تھا کہ جو رحمت عالم کی بلکہ رحمت عالمین کی
جبین مبارک پر شکن آ گئی تھی۔ غیر غضب میں ممبر پر آئے اور فرمایا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھو۔ دیکھیں یہ حضور کا کتنا بڑا ایک فضیلت کا باب ہے، لیکن یہ مشہور کیوں نہیں ہے؟ جبکہ کتب صحاح میں موجود ہے، صحیح السند روایت ہے، مگر مشہور نہیں ہے۔ یہ تو مشہور ہونی چاہیے تھی، ہر ممبر پر، ہر جمعے کے خطبے میں، ہر سیرت النبی کے جلسے میں، ہر میلاد النبی کے جلسے میں یہ بات دہرائی جانی چاہیے تھی کہ حضور ہمارے ایسے تھے جو صاحب ممبر سلونی تھے، جنہوں نے فرمایا تھا ممبر پر کہ سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو یہ روایت مشہور کیوں نہیں ہوئی؟ غور فرمایا، صحیح السند ہے پھر بھی مشہور نہیں ہے، حضور کی فضیلت ہے پھر بھی مشہور نہیں ہے۔ یہ کیسے پروانے ہیں شمع امامت کے، شمع رسالت کے، جو خود روشنی شمع رسالت میں نہیں جل کے خاک ہو جاتے ہیں، بلکہ شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی روشنی کو حضور اب اس کے کئی اسباب ہیں، جب آپ غور کریں گے تو کئی اسباب سامنے آئیں گے۔ ایک سبب تو یہ کہ معلوم ہوا کہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جس چیز کے بارے میں چاہو پوچھ لو، عما شئتم، تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے میرے والد کا نام کیا ہے؟ اپنے نسب پہ خود ہی جو شک کرتا ہو، حضور نے جواب عنایت فرمایا۔ اس وقت دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا میرا بھی بتا دیجئے میرے والد کا کیا نام ہے؟ حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ تو بس تیسرے صاحب ایک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں بس۔ ایک صلوات موجود ہے محمد۔ ارے رسول فرما رہے ہیں سلونی عما شئتم، ہم سے پوچھو جس چیز کے چاہے بارے میں پوچھو۔ سورج کے بارے میں پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ سورج کی کیا حقیقت ہے، یہ چاند کی کیا حقیقت ہے، ستاروں کی کیا حقیقت ہے، زمین کی کیا حقیقت ہے، جبریل کی کیا حقیقت ہے، فرشتوں کی کیا حقیقت ہے، جن کی کیا حقیقت ہے یا رسول اللہ۔ بہت سی چیزیں تھیں، یہ آیات متشابہات کی کیا حقیقت ہے۔ زندگی اور ماحول زندگی میں کتنے سوالات ہیں جو کیے جا سکتے تھے، مگر سوال آیا اس ذہن میں تو بس یہ کہ یا رسول اللہ میرے والد کا نام بتا دیجیے، یا رسول اللہ یہ جسے میں باپ سمجھتا ہوں یہی میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو کر لیا سوال، اور پھر کسی بات کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ بس ہم معافی چاہتے ہیں۔ روایت میں نام ہے کہ شاید حضرت عمر خطاب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ بس ہم معافی چاہتے ہیں، اب ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ کرم فرمایا انہوں نے امت پر۔ عظمت رسول خدا بلند تر صلوات۔ احسان ہے ان کا تاریخ اسلام پر، احسان ہے تاریخ مسلمین پر
احسان ہے صحابہ کرام کی پوری جماعت پر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس. اچھا آپ بعد میں جب غور فرمائیے تو ظاہر ہے کہ اب ہر شخص سوچتا ہے کہ اس روایت کو کیا بیان کیا جائے. اگر سورج چاند حقائق کائنات حقائق حیات سے متعلق سوالات ہوتے تو ہر شخص دوہراتا، لیکن یہ حدیث کتابوں میں ہونے کے باوجود بیان نہیں ہوتی. حالانکہ اگر جواب نہ بھی بعد میں جو سوال و جواب ہوا ہے اسے نہ بھی نقل کیا جائے، صرف اتنا ہی نقل کیا جائے، تبھی حضور کا ایک مرتبہ، حضور کی ایک شان تو سامنے آئے گی کہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا تھا کہ حضور نے منبر پر بیٹھ کر کہا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھ لو. لیکن ابھی اتفاق تھا کہ صحابہ نے نہیں پوچھا، زیادہ سوال نہیں کیے. اچھا بے اختیار یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ حضور کے تعلق سے یہ روایت محفوظ ہے صحیح السند. اس کے بعد جو سوال کیا لوگوں نے وہ کیا نسب کے بارے میں، تو یہ یقین تھا نسب کو کہ یہ وہ ہیں جس کے نسب، جو ہر ایک کے نسب کو جانتے ہیں. اگر یہ یقین نہ ہوتا تو سوال کیوں کرتے؟ یہ یقین تھا نا کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جو ہر ایک کے نسب سے واقف ہے. اور ہمارے یہاں جب رسول ہر ایک کے نسب سے واقف ہیں تو رسول جسے لعاب دہن سے غذا دے کر پروان چڑھائیں، اور رسول جسے اپنے آغوش میں فرمان چڑھائیں، اور رسول جس کو علم عطا فرمائیں، جس کو اپنے اسرار ودیعت فرمائیں، وہ اگر میدان جنگ میں بھی کہے کہ میں کسی کو قتل کرنے سے پہلے اس کے سلسلے نسب کو دیکھ لیتا ہوں، تو نہ اس میں کوئی مبالغہ ہے، نہ اس میں کوئی ادعا ہے، نہ اس میں کوئی غلو، نہ اس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش ہے. کون؟ کوئی نسبت نہ ہوتی، کچھ بیان نہ ہوتا، تب بھی یہ نفس رسول ہے. نفس ہی تو ظرف علم ہوتا ہے، نفس ہی تو ظرف علم ہوتا ہے. یہ نفس رسول ہیں. اور جبکہ اس آیت کریمہ کے علاوہ بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو ولادت کے فوراً بعد ہی اپنا رازدار بنا لیا تھا. اور جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں روح مبارک کی زیارت کے لیے تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا ہے، میں نے تم کو اپنے علم کے لیے مخصوص کیا. اب دیکھیے باب علم اور روایت علم کی تعمیر تو وہیں سے شروع ہو گئی، وہیں سے شروع ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. اور ان میں سے ہر امام رسول نے پہلے تو منبر سلونی رسول نے سجایا، اس کے بعد اسے مولا امیر المومنین نے زینت بخشی، اور اس کے بعد ہمارے ہاں روایتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک موقع پر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے بھی فرمایا تھا سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو. اور بہت سے اصحاب نے بہت سے سوالات کیے، اور خود مولا امیر المومنین نے بات آ گئی ہے تو کہہ کے آگے بڑھو.
جناب امیر المومنین علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ سلونی سلونی نہیں ارشاد فرمایا ہے. اس فقیر نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے، احصا کیا ہے، اور اس میں احسان ہے مجھ پر میرے استاد عرفان اور استاد سیر و سلوک حضرت آیت اللہ العظمیٰ، میں تو آیت اللہ العظمیٰ کہتا ہوں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید محمد حسین حسینی تہرانی کا رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے ان کی کتابیں اب خاصی مشہور ہو رہی ہیں. 10 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی معاد شناسی، یعنی آخرت شناسی، معاد شناسی. اور 15 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی امام شناسی، اور 3 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی قرآن شناسی. 3 ہی جلدیں ہیں غالباً اللہ شناسی، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کتابیں ہیں. تو گویا ایک قاموسی شخصیت کے حامل تھے، اور علم سیر و سلوک اور علم عرفان میں جانشین تھے علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے. انہوں نے اس فقیر پہ یہ احسان کیا، انہوں نے کہا کہ جمع کرو وہ روایتیں، اور دیکھو ایک بار نہیں کیا ہے حضرت نے سلونی سلونی کا ارشاد، یہ دعوت ایک بار نہیں ارشاد فرمایا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بلکہ متعدد بار. اور جب جمع کی گئی روایتیں تو معلوم ہوا کہ 14 مرتبہ اپنی زندگی میں فرمایا ہے. 14 مختلف مواقع پر، 7 مرتبہ مدینے میں اور 7 مرتبہ کوفے میں یا اطراف کوفہ میں. اور فرما رہے ہیں ایک مرتبہ نہیں، 14 مرتبہ ارشاد فرمایا، 7 مرتبہ مدینے میں، 7 مرتبہ کوفے اور اطراف کوفہ میں. اور ہر مرتبہ حضرت سے سوالات ہوئے ہیں، اور تمام سوالات کے حضرت نے جوابات دیے ہیں. یہ حضرت نے جو سلونی سلونی کا سلسلہ قائم کیا تھا، یہ تھا تو نہایت پرشکو، لیکن جوانان عزیز ائمہ اطہار کے تمام فضائل میں نصائح بھی پوشیدہ ہوتے ہیں. ایک عجیب نکتہ یہ کہ باب مدینۃ العلم ہونے کے باوجود جتنی بار بھی آپ نے سلونی کا دعویٰ فرمایا یا سلونی کا اعلان فرمایا یا سلونی کی دعوت فرمائی، وہ سب بعد پیغمبر. اسے کہتے ہیں حفظ مراتب. جو یہ فقیر عرض کیا کرتا ہے کہ حفظ مراتب روح تہذیب ہے. جتنی مرتبہ بھی فرمایا بعد پیغمبر، جب تک حضور ظاہر بظاہر اس دنیا میں تشریف فرما تھے، امیر المؤمنین نے کبھی سلونی سلونی نہیں کہا، خاموش رہے. پیغمبر موجود ہیں، ان کے سامنے میں سلونی کہوں؟ یہ ہے حفظ مراتب. تو حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام صاحب منبر سلونی بھی ہیں، باب علم بھی ہیں، اور علوم قرآن اور علوم ختم نبوت اور اسرار ختم نبوت کے جامع اور محافظ اور حافظ ہیں. خود حضرت سے جو روایتیں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق مروی ہیں، وہ نہایت گرہ کشاں ہیں.
عقدہ کشائیں، بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں ان روایات کی روشنی میں، ان ارشادات کی روشنی میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ نہ آیات میں غور و تأمل کرتے ہیں نہ روایات میں غور و تأمل کرتے ہیں، اور اب ایک فتنہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شکوک و شبہات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ وعدہ حق مصطفیٰ میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مسلمان آپس میں مختلف ہیں اور اس حد تک فرقہ پرستانہ، مذہب پرستانہ فکر ہو گئی ہے کہ ظہور حضرت حجت سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ظہور تو ہوگا، آئیں گے تو، مگر آپ کے مہدی نہیں ہوں گے، ہمارے مہدی ہوں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح سے سوچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ نہ ہمارے مہدی ہوں گے نہ وہ آپ کے مہدی ہوں گے، وہ تو رسول اللہ کے فرزند اور اللہ کے بھیجے ہوئے مہدی ہوں گے۔ تو ہم سب وعدہ حق الہی اور وعدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح السند ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ انتظار الفرج عبادہ، فرج کا انتظار، کشائش کا انتظار، حالات کے سازگار ہونے کا انتظار خود عبادت ہے۔ انتظار خود عبادت ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، سازگار ہو جائیں، حضرت کے ظہور کے لیے سازگار ہو جائیں، یہ انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن حالات کو سازگار بنانے میں اگر صرف انتظار کے علاوہ کچھ اور بھی خدمت انجام دی جا سکے تو ظاہر ہے کہ وہ مستحسن صورت ہے، عبادت بالائے عبادت ہے۔ اور کم سے کم جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ، اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم انتظار کے ایام میں کیا کریں۔ اکثر جوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، خواتین سوال کرتی ہیں کہ ہم کیا کریں، حضرت کی غیبت کے زمانے میں کیا کریں، ہمارا فریضہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، یا تعجیل ظہور کے لیے کیا کریں۔ حالانکہ جواب بالکل سامنے کا ہے، یہی کہ آقا کے سچے سپاہی بننے کے لیے کیا کریں۔ جواب سب کے لیے عام ہے، ایک، خود کو اچھا پابند دین بنا لیں۔ آقا آئیں گے کس لیے آئیں گے؟ اظہار دین کے لیے، اعزاز دین کے لیے، قیام دین کے لیے۔ آقا تشریف لائیں گے تو وعدہ حق الہی کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمام دنیا کے قوانین پر قانون خدا کی برتری ثابت کر دیں۔ اعزاز دین، اظہار دین، غلبہ دین، قیام دین۔ تو جب مقصد ہی یہ ہے تو آقا کا ایک سپاہی بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود پابند دین بن جائیں۔ اس ایک جملے میں مکمل جواب ہے، کوئی خاص راز کی بات کہ ہم یہ کر لیں تو امام کے صحابی بن جائیں گے، یہ کر لیں تو ہم امام کے
مقرب ترین فرد بن جائیں گے. اور فرما رہے ہیں کسی خاص امر کی جستجو نہ کریں. نہیں ابس ہے، کسی خاص امر کی جستجو نہ کریں. اس لیے کہ یعنی خاص امر کے کیا معنی ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، آپس میں اختلاف رکھیں، ایک دوسرے سے حسد رکھیں، ایک دوسرے سے رشک میں مبتلا ہوں، آپس میں ہی تفرقہ پردازی کریں اور مخالفتیں دین کی کریں، اخلاق کی کریں، شریعت کی کریں، اور کوئی ایک خاص کام ایسا معلوم ہو جو ہم کر لیں تو امام کے مقرب ہو جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اوامر الہیہ کی توہین کریں یا اسے کمتر سمجھیں، استخفاف کریں، ہلکا گردانے، سبک گردانے، اور کوئی ایک ایسا کام ہو جو کر لیں تو بس آقا سے نزدیک ہو جائیں. یہ کرپٹ معاشروں میں ہوتا ہے، دیندار معاشروں میں نہیں ہوتا. بہت ہمارے یہاں مکمل طور پر انسان خود کو، اپنی ذات کو پہلے دین کے سانچے میں ڈھال لے. ہاں یہ الگ ہے، اللہ رحیم ہے، رسول رحمت عالم ہے، شریعت سہلا ہے، تمام ائمہ جو ہیں وہ رحمت الہیہ کا مظہر اور پیکر ہیں، لطف و کرم کا مجسمہ ہیں. اگر انسان سے صدق نیت کے ساتھ عمل انجام دینے کے دوران کوئی کمی رہ گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی تو یقیناً وہ معاف فرمائیں گے، اور بقدر ضعف و ضعف بشر اس پر لطف کا اضافہ کریں گے. یعنی انسان کی نیت سلامت ہو اور وہ کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، نیت سلامت ہو. اب کوئی بھی مرض شوگر ہے، کوئی بھی ہارٹ کی تکلیف ہے، کوئی بھی ہے، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یہ شخص جو نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اور اس میں کچھ چھوٹ گیا، بھول گیا، قنوت بھول گیا اور کسی صورت سے نماز ادا کر لی، خدا کی قسم خدا کا کرم اس پر سب سے زیادہ ہوگا. وہ جو صحت مند ہے، کھڑا ہوا ہے اور دیر تک لمبی دعا قنوت کی پڑھ رہا ہے، وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ پڑھ سکتا ہے. یہ ضعیف، یہ مریض، یہ پڑھ نہیں سکتا مگر پڑھ رہا ہے. تو اگر ایک جملہ بھی اس نے کہا تو اس پر نہ جانے کتنا لطف و کرم ہوگا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا. اور ہمارے تو اپنی کسی بھی قسم کی کمزوری کی بنا پر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، کسی کمزوری کی بنا پہ عمل ترک نہ کریں، عمل کریں صدق نیت کے ساتھ. کمزوری رہ جائے گی تو شفاعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اور یہ یاد رکھیے کہ امام علیہ السلام بہت مدد کرتے ہیں اپنے ماننے اور چاہنے والوں کی، بہت مدد کرتے ہیں. یہ آج کل بعض سو کالڈ انٹلیکچوئلس یا سو کالڈ اوریٹرز یہ
اشکالات کرتے ہیں کہ صاحب ہیں تو پردے غیب میں ہیں تو ان کے ہونے سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا مسائل حل کر رہے ہیں، کیا مشکلات حل کر رہے ہیں۔ جب ماضی کی تاریخ میں ذرا سی بیان کر دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حال و مستقبل کی تاریخ کیسے چلتی ہے۔ حالانکہ میری طبیعت اتنی مزمحل ہے کہ مجلس اس وقت پڑھنا جو ہے وہ ایک آزمائش ہو رہی ہے، لیکن جب ممبر پہ آیا ہوں تو چند جملے اور عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ ماضی کی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سیاسی اقتدار کی مسند پہ آیا مسلمانوں میں، اس نے دین میں اور تاریخ دین میں تبدیلیاں کی، اور یہ ایک عام سی بات ہے، اب تو کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی اقتدار پہ آتا ہے تو سب سے پہلے تاریخ ہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں، جو حضرات تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی فرعون، جب بھی کوئی نمرود، جب بھی کوئی طاغوت، ابھی طاغوت ایک قرآنی اصطلاح ہے جسے بانی جمہوری اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے زندہ سیاست کی ایک اصطلاح بنا دیا۔ موجودہ سیاست کی ایک اصطلاح بنا، طاغوت۔ طاغوت کے معنی ہے کہ جو بھی برسر اقتدار ہو لیکن خدا کی جانب سے نہ ہو، سب طاغوت ہیں۔ الفاظ کی تبدیلی سے بہت طرح طرح کی ڈیفینیشنز کوائن کی جا سکتی ہیں، لیکن سادہ سی بات جو سب کی سمجھ میں آ جائے کہ جو بھی اقتدار بڑھ کے خود سے سنبھالے اور خدا کی طرف سے نہ ہو وہ طاغوت ہے۔ تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ جتنے طواغیت ہیں، جب بھی کوئی طاغوت برسر اقتدار آتا ہے تو تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف تاریخ نہیں بلکہ پھر تہذیب پہ اثر انداز ہوتا ہے، پرانی رسمیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے، نئی رسمیں ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ رسموں کی بات کر رہا ہوں، سنت الہیہ کی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ عبادتیں، رسوم شریعت، سنن الہیہ، سنن انبیاء علیہم السلام، سنن معصومین، یہ ہمیشہ قائم رہیں گی، اور اس لیے قائم رہیں گی کہ یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ انہیں پارینہ، رسم پارینہ نہ سمجھیے گا۔ سنن الہیہ اور سنن انبیاء کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک سنت الہی ہے کہ ہر روز مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، روز جا کے دیکھیے مشرق میں سورج کی تجلی، کبھی آپ کو پرانی نہیں محسوس ہوگی، ہمیشہ وہ تازہ رہے گی۔ تو جو فطرت کے مناظر ہیں ان کی تازگی میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ رسوم، سماجی رسوم کی بات کر رہا تھا میں، یا سیاسی رسوم تو بدلتے ہیں، رسم بدلتے ہیں، تہذیب بدلتے ہیں، تاریخ بدلتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ ہوا
اور کیا کچھ نہیں ہوا، آپ حضرات تو مسلسل سنتے رہتے ہیں، اور صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اتنی تبدیلیوں کے باوجود اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس سے پہلے ایک دو بار اور کہا ہے کہ ہر آنے والے صاحب اقتدار نے حضرت علی کے تمام تر فضائل کو چھپانے کی کوشش کی، ائمہ اہل بیت کی خدمتوں اور فضیلتوں اور منقبتوں کو چھپانے کی کوشش کی، پھر بھی آج غدیر بھی زندہ ہے، کربلا بھی زندہ ہے۔ اس لیے اگر ہم اسے تاریخ کا معجزہ کہیں تو یہ کوئی مبالغہ آمیز تعبیر نہیں ہوگی۔ ایک منارہ نور ہے غدیر، اور ایک منارہ ہدایت ہے کربلا۔ سب نے مٹانے کی کوشش کی، پھر بھی برقرار، اور پھر بھی آج بھی وسیلہ ہدایت ہے۔ اب جو چند جملے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہیں کہ تاریخ میں صحیح بخاری میں بعض روایتیں ہیں، بعض روایتیں تاریخ کبیر میں ہیں۔ تاریخ کبیر بھی امام بخاری کی تصنیف ہے، اور اسی طرح تاریخ کی اور بہت سی کتابوں میں، اور کچھ طبری میں، کچھ البدایہ والنہایہ میں یہ روایتیں موجود ہیں، تاریخ یعقوبی میں موجود ہے۔ یعنی میں ان کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں جن کے حوالے مجھے یاد ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے جن میں پڑھے ہیں۔ ایسی روایتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین میں بھی تبدیلیاں ہوئیں، نماز میں بھی تبدیلی ہوئی، نماز میں بھی تبدیلی ہوئی۔ صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے ایک جلیل القدر صحابی کی کہ جنگ جمل کے بعد جب بصرے میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نماز پڑھی اور لوگوں نے ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی، تو ایک صحابی نے کہا ذکرنی ھذا الرجل یا ذکرنا ھذا الرجل بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مرد نے، مولا کے لیے کہہ رہا ہے، اس مرد نے آج، اچھا کوئی اور کہتا نا حاضر رجل تو مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا کیونکہ ایک عمومی تعبیر ہے، لیکن عربی زبان میں الرجل کسی کو کہنا یہ ایک عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، تو ذکرنا یا ذکرنی ھذا الرجل بصلاۃ رسول اللہ، اس مرد نے، اس رجل نے ہمیں رسول کی نماز یاد دلائی ہے آج۔ آپ ذرا غور فرمائیں، نماز تو روز پڑھتے تھے مسلمان، نماز تو روز پڑھتے تھے، اور یہی نہیں کہ روز پڑھتے تھے، روز 5 وقت پڑھتے تھے، تو کیسے بھول گئے اور کیسے بھلا دیا، کیسے تبدیلیاں آ گئیں کہ اس شخص کو، اس صحابی ایک جلیل القدر کو کہنا پڑا حضرت علی کی شان میں کہ ذکرنی ھذا الرجل بصلاۃ رسول اللہ، اس شخص نے آج ہمیں رسول کی نماز یاد دلائی ہے۔ تبدیلی محسوس کی آپ؟ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ سب بدل گیا، اب تو کچھ باقی نہیں رہا۔ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہو، کہا کچھ ہم بھول گئے اور کچھ ہم نے جان بوجھ کے بھلا دیا۔ رئیس اعتراف، کچھ ہم بھول گئے اور کچھ ہم نے جان بوجھ کے بھلا دیا۔
تبدیلیاں بہت ہوئیں. تاریخ یعقوبی میں ہے کہ تبدیلی یہاں تک ہو گئی تھی کہ ایک خلیفہ بنو امیہ نے حج کا مرکز بدل دیا تھا. دمشقیوں کو، شامیوں کو کہتے تھے مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ضروری نہیں ہے، بیت المقدس جاؤ، بیت المقدس یہاں جاؤ اور اس گھر کا طواف کر لو، یہاں رسوم میں حج انجام دے دو، تمہارا حج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نماز میں تبدیلی، حج میں تبدیلی. حج میں اور کیا تبدیلی تھی؟ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، ان کی روایت ہے کہ لوگوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تھا، لبیک اللہم لبیک کہنا چھوڑ دیا تھا، اور تلبیہ چھوڑا تھا. روایت میں سبب درج ہے کہ تلبیہ چھوڑا تھا بغضا لعلی ابن ابی طالب، علی کے بغض میں تلبیہ چھوڑ دیا تھا. حضرت امام رازی، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ لوگوں نے نماز میں بسم اللہ زور سے کہنا چھوڑ دیا تھا علی کے بغض میں. یعنی ایک صحابی نے اور بتایا کہ نماز میں رسول اللہ ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے تھے، جب بھی رکوع میں جاتے تھے، جب بھی سجدے میں جاتے تھے، اور کہتے تھے اللہ اکبر. لوگوں نے یہ چھوڑ دیا تھا علی کے بغض میں. سوال یہ کہ بغض تھا علی سے، چھوڑا تکبیر، بغض تھا علی سے، چھوڑ دی بسم اللہ، بغض تھا علی سے، چھوڑ دیا تلبیہ کہنا، بغض تھا علی سے، چھوڑا بدل دیا مرکز حج. یعنی کتنا مضبوط رشتہ ہے اللہ میں اور علی میں. کتنا مضبوط رشتہ ہے. بغض علی سے ہے، چھوڑی کیا؟ بسم اللہ. بغض علی سے ہے، چھوڑا کیا؟ تکبیر کہنا. بغض علی سے ہے، چھوڑا کیا؟ لبیک اللہم لبیک کہنا. جب اتنی وحدت ہے، جب اتنی زبردست نسبت ہے کہ ان کے بغض میں اسے چھوڑ دیا، تو ہم پہچان گئے. ہم بھی جب کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو علی کی یاد تازہ ہوتی ہے، جب کوئی بسم اللہ کہتا ہے علی کی یاد تازہ ہوتی ہے، جب کوئی حج میں جاتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو علی کی یاد تازہ ہوتی ہے، کوئی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو علی یاد آتے ہیں، اور کوئی لبیک یا حسین کہتا ہے تو خدا یاد آتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. نسبت کتنی مضبوط. یہ نسبت ہے. کوئی یا اللہ کہتا ہے تو ہمیں علی یاد آ جاتے ہیں، اور جب کوئی یا علی کہتا ہے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. نسبت اتنی مضبوط ہے. کوئی یا حسین کہتا ہے تو ہمیں یا اللہ یاد آ جاتا ہے، کوئی یا اللہ کہتا ہے تو ہمیں یا حسین یاد آ جاتا ہے. مضبوط اتنی نسبت ہے. سمجھ میں کہاں سے آئی بات؟ کہیں اور سے نہیں. سب علماء اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام، ان کی سیرت، ان کے بیانات نے ہمیں یہ فہم عطا کی ہے. پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. یہ جو ہمارے دلوں میں آج عشق اہل بیت ہے، صحابہ کی تو دین ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صحابہ کے عشق علی کا کیا تجلیاں ہیں، کون بیان کر سکتا ہے؟ کیا ان میں حذیفہ یمانی کیسے عاشق علی تھے، عمار یاسر کیسے عاشق علی تھے، حضرت اویس قرنی کیسے عاشق علی تھے، خود حضرت عبداللہ ابن عباس کیسے عاشق علی تھے.
کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا تذکرہ کروں؟ اچھا، یہ جو دور گزرا کہ صاحب نماز تبدیل ہوئی، تکبیر چھوڑ دی گئی، بسم اللہ چھوڑ دی گئی، نماز میں تبدیلیاں ہو گئیں، حج کا مرکز بدل گیا، اور نہ جانے کتنی تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک طرف تبدیلیاں ہوتی رہیں تو کوئی تو تھا جو سیاسی منظر نامے پہ نہیں تھا، بظاہر غائب سا تھا، مگر اصل دین کو بچاتا رہا۔ کوئی تو تھا نا، تبدیلی کرنے والے تبدیلی کر رہے تھے، بچانے والے بچا رہے تھے۔ تبدیلی کرنے والے تاریخ میں ہیں، سب کا نام معلوم ہے، بڑے بڑے القاب کے ساتھ، بڑے بڑے عہدوں کے ساتھ، لیکن بچانے والے تاریخ میں اس طرح مذکور نہیں ہیں، مگر چھپے رہ کر بھی انہوں نے دین کو بچایا۔ بس جس طرح ماضی میں سلسلہ امامت نے دین کو ہر طرح کی تحریف سے بچایا، آج بھی ایک امام پردہ غیب میں موجود ہے، اور یہ اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی شجاعت ہے، اس کی تائید ہے کہ دنیا تو دین کو مٹانا چاہتی ہے، مگر دین ہے کہ فروغ پا رہا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ پردہ غیب میں ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ علی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا فائدہ تھا؟ حسن گھر میں بیٹھے رہے تو کیا فائدہ تھا؟ ارے سید سجاد گھر میں بیٹھے رہے تو کیا فائدہ تھا؟ یہ جو حج تبدیل ہوا ہے، عبد الملک ابن مروان نے غالباً حج کو بدل دیا تھا کہ اب مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو، چلے جاؤ قدس، چلے جاؤ بیت المقدس کا طواف کر لو، یہیں قربانی کر لو، یہیں حج ہو جائے گا۔ تو حج کا مرکز بدل جاتا، حج کا مرکز بدل جاتا اگر ائمہ اہل بیت نہ ہوتے، جنہوں نے پیسے دے دے کر اور حج کا ثواب بیان کر کر کے لوگوں کو بھیجا، جاؤ مکے جاؤ، جاؤ حج کرو، جاؤ طواف کرو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم سے لو، جاؤ خانہ کعبہ کو تنہا نہ چھوڑو۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھا، امام سجاد نے جاری رکھا، امام باقر نے جاری رکھا، امام صادق نے جاری رکھا، حالانکہ سیاسی منظر نامے پر نہیں تھے، گویا کہ پردہ سیاست میں غیبت میں تھے۔ انہوں نے سیاسی غیبت میں رہ کر دین کو بچایا۔ آج بھی کوئی غیبت میں رہ کر، پردہ دہر میں رہ کر دین کو بچا رہا ہے؟ یہ جو اس قدر لوگ پہنچتے ہیں، نادار، مفلس، پتہ نہیں کس نے انہیں پیسہ لا کے دیا، سمجھ میں نہیں آتا کس نے پیسہ دیا، کس نے ترغیب دی، کس نے ہمت دی، کس نے طاقت دی کہ جاؤ حج کے لیے جاؤ۔ کوئی تو ہے، نظر نہیں آتا مگر مدد کر رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھروسے کا مل جاتا ہے تو وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، مگر بھروسے والا ہونا چاہیے، بھروسے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پردہ غیب میں ہیں، غیبت کبریٰ ہے بے شک، لیکن ادھر سے غیبت کبریٰ ہے، ادھر سے تو وہ جس پہ چاہیں لطف فرما دیں، جس پہ چاہیں کرم فرما دیں۔ بس گفتگو کو روک دیتا ہوں، بے رب سی گفتگو تھی آج، اور منقطع کر دیتا ہوں گفتگو۔ یہ امامت ہی تھی جس نے دین کو بچایا، یہ امامت ہی تھی جس نے کربلا میں آ کر دین کو بچایا۔ آج 14 محرم ہے، ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا۔
ایک 14ویں کا چاند کتنا حسین ہوتا ہے، کتنا نورانی ہوتا ہے، مگر کبھی غور کیا ہے اس کے سینے پہ داغ بھی ہے۔ یہ شاعر موجود ہیں، کامل الفن شاعر، اور اس مجمع میں نہ جانے کتنے اور شعراء ہوں گے جنہیں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اس وقت، شاعر، ادیب، صاحب ذوق، ہر شخص چاند کے 14ویں کے چاند کے سینے پہ جو داغ ہے اس کی اپنی اپنی طرح سے تعویل کرتا ہے، حسن تعلیل کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14ویں کے چاند کے سینے پہ جو داغ ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کی سرزمین پر لاشیں دیکھے ہیں۔ 3 دن تک بے گور و کفن لاشیں، جس نے دیکھا ہو اس کے سینے پہ کیسا داغ ہوگا، کتنا صدمہ ہوگا۔ ہاں اس بدر کامل نے یہ گواہ ہے، یہ 13ویں کا چاند، یہ 14ویں کا چاند، یہ گواہ ہے کہ کس طریقے سے زنجیر میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے بیجاز کربلا پہنچ کے اور بے گور و کفن لاشوں کو سپرد لحد کیا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ 14ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جس میں اسیران اہل بیت ابھی کوفے میں اسیر ہیں، قید خانے میں ہیں، لیکن یہ کوفہ وہ کوفہ ہے کہ جس میں جناب زینب کبریٰ نے بچیوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کیا تھا۔ یہ وہی کوفہ ہے۔ بس معال مجلس کی خاطر 2-3 جملے عرض کر رہا ہوں، سب نکات، سب مطالب آپ کے سامنے آپ سنتے رہتے ہیں، گریہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں مسجد کوفہ سے جب جناب امیر المومنین کو زخمی حالت میں لے کر جناب امام حسن گھر کی طرف آ رہے تھے تو امام امیر المومنین نے کہا تھا بیٹا اصحاب سے کہو کہ ابھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ امام حسن نے خود اس وقت فرمایا بابا یہ جو ساتھ آ رہے ہیں یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے جانثار ہیں، یہ آپ کے عاشق ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کے اس حالت میں جائیں گے نہیں۔ امام نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں ان سے کہہ دو گھر واپس چلے جائیں، اس لیے کہ گھر سے زینب کے رونے کی آواز بلند، ام کلثوم کے گریے کی آواز بلند ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ رسول زادیوں کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچے۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں جناب زینب کو رسن بستہ لایا۔ حضرات مسائل بیان کرتے ہیں، شعراء منظر نگاری کرتے ہیں، پروردگار انہیں جزائے خیر دے، لیکن میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ قیامت تک ہمارے اور آپ کے لیے سر و سینہ پیٹنے کے لیے اور گریہ کرنے کے لیے یہ ایک فقرہ کافی ہے۔ ہائے کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد زینب اسیر ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کون اسیر ہو گیا؟ زینب اسیر ہو گئی، ام کلثوم اسیر ہو گئی، اور کس طرح لے جایا گیا؟ اور پھر یہ قافلہ جب بازار کوفہ میں پہنچا ہے تو کتنا ہجوم تھا۔ وہ امیر المومنین جو نہیں چاہتے تھے کہ زینب کی آواز کسی صحابی کے کانوں تک پہنچے، وہ زینب ہے اور مجمع عام، اور اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اہل بیت کے گھرانے کی خواتین کو اسیر کیا ہے۔ سید سجاد ہیں، سر جھکا ہوا ہے، زینب کبریٰ ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب رباب ہیں، سب بیویاں ہیں، گزاری جا رہی ہیں۔ تماشا دیکھنے والوں میں
وہ بیویاں بھی ہیں جن کی تربیت زینب نے کی تھی، ان کے دلوں میں ہمدردی ہے، سوز ہے، گداز ہے، وہ تماشا نہیں دیکھ رہی ہیں، حزن و علم میں ہیں، مگر ابھی انہیں معلوم نہیں ہے کہ کون ہیں۔ ان میں سے کہا جاتا ہے کوئی بیوی گئیں اور جا کے اپنے گھر سے کچھ لے آئیں، خرمے، اور لا کے ناکے کے پاس ایک چھوٹی سی بچی جو انہیں بھوکی پیاسی نظر آ رہی تھی، اس کو دیا، بچی یہ خرما کھا لے، تو بھوکی لگ رہی ہے، تو پیاسی معلوم ہوتی ہے، خرما کھا لے۔ بچی نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ پیچھے سے آواز دی بی بی زینب نے، بیٹا ٹھہر جاؤ، ابھی کھانا نہیں، پوچھ لو بی بی سے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ ارے اس بی بی پہ تو قیامت گزر گئی، یہ آواز کس کی ہے؟ یہ تو نہیں پہچانی آواز، اور یہ اسیروں نے کبھی پوچھا ہے کہ صدقہ ہے کہ ہدیہ؟ اس بی بی نے کہا آخر آپ کون ہیں، یہ سوال کیسا ہے؟ اور انہوں نے نام لے کر پکارا، ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں؟ ارے ہم زینب ہیں، ہم اہل بیت رسالت سے تعلق رکھتے ہیں نا، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار امت میں اتحاد پیدا کر دے، معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت اہل بیت رسول عطا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو وصیت مصطفیٰ پہ عمل پیرا فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ رہے، مرجعیات رشیدہ پروردگار ہمیشہ قائم رہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار تمام مرجعیات رشیدہ کو حفظ و امان میں رکھ، تمام عزاداران حسین کو حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار یہ جتنے ذکر حسین میں آئے ہیں ان کی حاجتوں سے تو واقف ہے، تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کی حاجت بھر لا۔ پروردگار ان کی امیدیں بھر لا۔ معبود پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔